آپ سہولت کار بن جاتے ہیں ان سب لوگوں کے جو لوگوں کو جو ہے با اختیار نہیں بنانا چاہتے. اس لیے کراچی کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس شہر کراچی کا کوئی ہے؟ آپ یہ دیکھیں سڑکیں اس کی ٹوٹی ہوئی ہیں. اب ان سڑکوں کی پیچ ورکنگ کے نام پر 15 ارب روپے 14 ارب روپے کا انہوں نے ایک حساب بنا لیا. ورلڈ بینک کے آئے ہوئے پیسے. یہ خیرات نہیں ہوتی، اس کے قرض ہم ادا کرتے ہیں. ہمارے بچے جب بسکٹ کھاتے ہیں تو اس پہ بھی ٹیکس لگا ہوتا ہے. ہم صابن استعمال کرتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہوتا ہے، پیٹرول پہ بھی ہوتا ہے، موبائل کے کارڈ پہ بھی ہوتا ہے. غریب لوگ ٹیکس دیتے ہیں، مڈل کلاس لوگ ٹیکس دیتے ہیں، سیلریڈ پرسن ٹیکس دیتے ہیں، صنعت کار ٹیکس دیتے ہیں. یہ سب لوگوں کے ٹیکسوں سے حکومت کا نظام چلتا ہے. اور اس بجٹ کو یہ مافیا ہڑپ کر جائے، اس بجٹ کے اوپر ناک بن کر بیٹھ جائے. اور اس لیے بلدیاتی انتخاب کو ڈیلے کرو کہ یہ 15 ارب روپے بھی انجوائے کرو، اور جو امداد کے پیسے آ رہے ہیں اس کو بھی انجوائے کرو، اور جو اتنا ترقیاتی بجٹ 5000 ارب روپے کا پچھلے 14 سال کا ہے وہ بھی ہڑپ کر جاؤ. مجھے افسوس ہے کہ کتنا کھائیں گے یہ اور کیا لے کر اپنی قبر میں جائیں گے. ان کی ہوس ہی ختم نہیں ہوتی. ان کے ٹینکوں سے جو ہے وہ ڈالر برآمد ہوتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی عوام کو لوٹنے کا کام جاری رکھتے ہیں. انہیں پریشانی ہے کہ اگر بلدیاتی انتخابات منعقد ہوئے، اور جیسا کہ اس شہر کراچی کی ویو ہے، ہر آدمی یہ بات کہتا ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے، جماعت اسلامی کی بلدیہ آنی چاہیے. اس شہر کو ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی کی ضرورت ہے. آپ سروے کروائیں اور لوگوں سے پوچھیں، اور کروائے بھی ہوں گے تبھی تو پریشان ہو رہے ہیں. یہ پلس تو تمام اداروں کو مل رہی ہیں تبھی تو پریشانی ہے، جس کے نتیجے میں آپ محروم کر رہے ہیں اس شہر کراچی کو. اور آپ نے اس ساری صورتحال میں آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ کوئی سوال کرے گا کہ ان سڑکوں کے اوپر جو کارپیٹنگ ہو رہی ہے اس میں ڈامر کی کوالٹی کیا ہے، اس کے اندر بجری کی کوالٹی کیا ہے، اس کو باقاعدہ کھود کر کیوں نہیں بنایا، اس کے اوپر جو ہے وہ فائن کورس اور اس کا جو موٹے والا گریول ہوتا ہے اور اس سے پہلے کا پورا عمل ہوتا ہے وہ کیوں نہیں کیا. وہ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی تو یہ سوال کرتی ہے، اور جب جماعت اسلامی کا میئر ہوگا تو کام اسی معیار کے مطابق ہوگا. انہیں معیار نہیں چاہیے، انہیں کرپشن چاہیے. انہیں پھر ڈبونا ہے، انہیں پھر گڑھے بنانے ہیں، انہیں پھر بارشوں کے اندر ہمیں برباد کرنا ہے. اس لیے یہ بلدیاتی انتخاب نہیں چاہتے، اس لیے نہیں چاہتے کہ یہ اپنا کوئی اختیار ہمیں دینا چاہتے. ان کو معلوم ہے کہ پھر ان سے سوال ہوگا کہ بلدیاتی اداروں کو پوری طرح سے با اختیار کیوں نہیں بنایا جا رہا. اسی ادارہ نور حق میں آ کے چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم معاہدے کے مطابق عمل کریں گے. کام شروع کیا، پھر آپ کی گود میں MQM آ کے بیٹھ گئی، اور اب آپ اس کو خوش کرنے کے لیے بلدیاتی انتخاب بھی ڈیلے کر رہے ہیں اور اختیارات بھی نہیں دے رہے ہیں. کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے. اور سندھ حکومت کا یہ رویہ کراچی دشمن رویہ، عوام دشمن اور جمہوریت دشمن رویہ ہے. اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں وزارت دفاع سے اور وزارت داخلہ سے کہ آپ ایک شہر کا انتخاب نہیں کرا سکتے. خدا نہ خواستہ کوئی آفت آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ فوجی اہلکار سرحدوں پر موجود ہیں. اللہ نہ کرے کوئی جنگ تو نہیں ہو رہی اس وقت. ابھی تو بھارت کی ٹیم کو پاکستان آنے کی دعوتیں دی جا رہی ہیں. کشمیریوں کی باتیں تو الگ ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ ان کے زخموں پہ تو آپ نمک چھڑکتے ہیں محبت کی باتیں کر کے بھارت سے، وہ تو موضوع ہی الگ ہے. لیکن آپ یہ بتائیں اس وقت تو کوئی جنگ نہیں ہو رہی، تو اس وقت آرمی کو کیوں نہیں بلایا جا سکتا؟ اس وقت رینجرز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ فریکوینٹ جو ہے وہ اس میں موو تو کرے گی لیکن وہ آئے گی نہیں. وہ جو ہے وہ رسپانس ٹیم میں تو ہوگی لیکن وہ ہم اسٹیشن پہ نہیں بٹھا سکتے. یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ کون سی منطق ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے کہ انتخاب نہیں کرانا چاہتے، سب ملے ہوئے ہیں. اور مجھے افسوس ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے معاملے میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، PDM کی ساری جماعتیں، الیکشن کمشنر، یہ سب ایک پیج پر ہیں. اور اگر الیکشن کمیشن، میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا چیف الیکشن کمشنر نے یہ ہدایات وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کو جاری کی کہ آپ ڈپلائمنٹ کریں؟ آپ نے ہدایات ہی جاری نہیں کی. آپ تو ان سے پوچھ رہے ہیں. کون بتاتا ہے کہ ہاں ہم بالکل تیار ہیں آپ کے لیے؟
آپ تو ان کو ہدایت کریں ان کے مطابق۔ اگر آپ کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اداروں کو آپ ہدایت نہیں کر سکتے تو آپ اس آئینی پوزیشن پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مستعفی ہوں اس سے، جان چھوڑیں ہماری، آئے کوئی باہمت آدمی اور لوگوں کو بنیادی جمہوری حق دے۔ اس لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت تمام بڑی جماعتیں جو سیاست کر رہی ہیں اس میں عوام کا مسئلہ کوئی ایڈریس نہیں کرتا۔ کراچی کا کوئی نہیں ہے، کراچی کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کرتا۔ کل خبر آئی کہ مردم شماری جس پر بڑی بڑی باتیں ان پارٹیوں نے کی تھیں، انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ اس کو مؤخر کر دیا جائے۔ یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے، کراچی کے لوگوں کی زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ ہم 3 کروڑ سے زائد ہیں، ہمیں 1.5 کروڑ گنا گیا۔ نون لیگ نے مردم شماری کرائی، پی ٹی آئی نے اس کو نوٹیفائی کیا۔ ہم سے جھوٹ بولتے رہے کہ ہم دوسری مردم شماری کروا رہے ہیں، اپنے دور میں نہیں کروائی۔ اب پھر نون لیگ کی حکومت آئی تو پی ٹی آئی کا تو کام تھا نا اس پر احتجاج کرتے، لیکن بجائے اس کے کہ احتجاج کرتے، ان کے صوبوں نے بھی اس کی منظوری دے دی کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ مسئلہ تو کراچی کے لوگوں کا مسئلہ ہے، کراچی کے نوجوانوں کا مسئلہ ملازمتیں ہیں۔ کراچی کو بلدیہ کا نظام چاہیے، لیکن اس کے لیے وہ آواز نہیں اٹھاتی یہ پارٹیاں جتنی اٹھانی چاہیے، جو بظاہر اپنے آپ کو اس وقت سندھ حکومت کی اپوزیشن کہتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں اور کراچی دشمنی میں تقریباً سب ایک ہیں۔ کوئی 3.5 سال کے کام اس نے کراچی کے خلاف کیے ہیں، کسی نے 35 سال کیے ہیں اور کسی نے 15 سال کیے ہیں، یا وقفوں میں 40 سال کیے ہیں۔ جماعت اسلامی ایک طرف ہے اور دوسری طرف یہ سب لوگ ہیں۔ جماعت اسلامی کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، ساری جماعتیں مل کر کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ کھڑی ہیں۔ جماعت اسلامی 3 کروڑ لوگوں کو گننا چاہتی ہے، ساری جماعتیں ہمیں 1.5 کروڑ کرنا چاہتی ہیں۔ جماعت اسلامی لوگوں کے حق کے لیے آواز بلند کر کے کوٹا سسٹم اور میرٹ کی بنیاد کے اوپر اس پورے سسٹم کو میرٹ پہ لانا چاہتی ہے، اور یہ لوگ غیر معینہ مدت کے لیے اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی بلدیاتی انتخاب چاہتی ہے اور یہ ساری جماعتیں انتخاب سے فرار حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ سب مل کر ہائی کورٹ چلے گئے تھے، سارے اختلافات چھوڑ کر۔ میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا ایک مرتبہ فیصلہ آیا، سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ فیصلہ کیا جب 28 اگست کو انتخاب ہو رہے تھے، اور جب دوبارہ پٹیشن گئی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں تو ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کیے انتخاب کرانے کے حوالے سے کہ بھائی اس کا انعقاد 23 اکتوبر کو لازمی کرایا جائے۔ آپ کو پتا ہے اس کی ہائی کورٹ نے ڈیٹ کیا دی؟ 23 اکتوبر کو انتخاب کرانے کے حوالے سے جو نوٹس جاری کیے گئے اس کی جو ہیئرنگ کی ڈیٹ ہے وہ 25 اکتوبر ہے۔ تو اب ہم کہاں جائیں؟ لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں گے۔ ہمارے پاس قانونی ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے پاس جائیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو تو ویسے اس پر سو موٹو ایکشن لینا چاہیے۔ یہ بنیادی جمہوری عمل کا مسئلہ ہے، یہ سارے لیم ایکسکیوزز ہیں جو سب لوگ دے رہے ہیں۔ تو ہم اس میں جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کراچی کا مقدمہ، بلکہ پاکستان، کراچی کا مقدمہ پورے پاکستان کا مقدمہ ہے۔ کراچی ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا، کراچی کی بلدیہ مضبوط ہوگی، پاکستان میں استحکام ہوگا۔ یہ کوئی شوق نہیں ہے بلدیاتی الیکشن، یہ کوئی آج کل کی طرح کے بے رنگ بے بو بے ذائقہ قسم کے ضمنی انتخاب نہیں ہے جس کا پاکستان کی قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے کراچی کے لوگوں نے مسترد کیا ہے، 88% کراچی والے گھروں میں رہے، پنجاب میں 50% کاسٹنگ ہو رہی ہے، کے پی میں 40 45 50% ہو رہی ہے۔ کراچی کے لوگوں نے جس کو بھی پسند کرتے ہوں، لیکن یہ پسند نہیں کیا کہ مٹی میں لگایا جائے۔ ہمیں بلدیاتی الیکشن چاہیے، ہم بلدیاتی الیکشن کرانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اور جمعرات کو پرسوں ہم شہر بھر میں مختلف مقامات پر احتجاج کریں گے۔ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ بھاگیں گے، ہم ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے انشاءاللہ، انتخاب کرائیں گے انشاءاللہ، ان سے کروائیں گے اور اپنا مینڈیٹ حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح 21 تاریخ کو ہمارا بہت بڑا جلسہ عام خواتین کا باغ جناح میں منعقد کیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ الیکشن کی مہم چلاتے ہیں، جلسے لوگ کرتے ہیں جب الیکشن ہوتا ہے۔ ہم نے یہ پہلے ہی فیصلہ کیا تھا اگر یہ بھاگ بھی جائیں گے تب بھی ہم یہ جلسہ کریں گے، کیونکہ ہم صرف الیکشن کے لیے نہیں، کراچی کے حقوق کی تحریک چلا رہے ہیں۔ الیکشن تو اس کے درمیان میں ہے، اس کا ایک سنگ میل ہے، اس کے نتیجے میں تو بات آگے بڑھے گی۔ اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، اور اس دوران میں ہم مشاورت کر کے ایک بہت بڑی تحریک لانچ کریں گے۔ یہ صرف پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، اب کراچی کو سانس نہیں لینے دے رہے یہ ظالم، نہ گن رہے ہیں، نہ کام کر رہے ہیں، نہ الیکشن کرا رہے ہیں، نہ جمہوری حق دے رہے ہیں، نہ بچوں کو ملازمت دے رہے ہیں، نہ ماؤں بہنوں کو ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں۔
चिंची के धक्के दे रहे हैं, सीवरेज का पानी दे रहे हैं। अब ये हमारी बका का मसला है, हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल का मसला है। हम एक दो मुजाहिरों से मसला खत्म नहीं करेंगे। अब हम बहुत बड़ी तहरीक चलाएंगे और इस तहरीक को सबको फेस करना पड़ेगा। सबका मतलब सबको फेस करना पड़ेगा। अवाम के साथ नहीं लड़ सकते तुम। इंशाअल्लाह हम अवाम के अंदर अवेयरनेस भी पैदा करेंगे और उनको समझाएंगे कि लोग तुम्हें कहेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन से क्या होता है, हम बताएंगे कि बल्दियाती इलेक्शन से पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ सकता है। जमहूरी अमल, सही मानों में जमहूरी अमल हो तो मुल्क आगे बढ़ते हैं। तुम तो डाके मारते हो जमहूरियत पे, इसलिए लोगों को जमहूरियत से नफरत होती है। तुम चोरी को, डाके को, कत्ल को, धोखे को, झूठ को, नफरत को, दुश्मनी को जमहूरियत कहते हो। तुम वडेरा शाही को, जागीरदारी को, ताकत के इस्तेमाल को, गोली को और गाली को जमहूरियत कहते हो। इसलिए लोग जमहूरियत से नफरत करते हैं। जमहूरियत का मतलब अवाम की राय है, जमहूरियत का मतलब जमहूरी रिवायात है, जमहूरियत का मतलब लोगों की एम्पावरमेंट है, इख्तियार है। और उसका सबसे बड़ा मरकज बल्दियाती इंतखाब होता है या तलबा यूनियन के इंतखाब होते हैं। कोई पार्टी ना तलबा यूनियन का इंतखाब कराती है ना बल्दियाती इंतखाब कराना चाहती है। अब लड़ेंगे इंशाअल्लाह, शऊर भी पैदा करेंगे, तहरीक भी चलाएंगे और आगे के मराहिल का ऐलान इंशाअल्लाह मैं मुजाहिरों में और खवातीन के जलसा-ए-आम में करूंगा। फिलहाल तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम मुस्तरद करते हैं इस इल्तिवा को। इलेक्शन कमिश्नर से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा करते हैं कि आपके अंदर अगर ये सलाहियत नहीं है कि आप आइन के आर्टिकल 220 के मुताबिक अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें तो आप मुस्तफ़ी हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम केस फाइल करेंगे, सड़कों के ऊपर हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे और आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह ताला।